اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا الہی آمین۔ ہم لاسٹ پروگرام میں ہم نے ایک پورا قصہ پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کون ہے۔ آپ کو یاد ہے وہ قصہ؟ میں صرف اس لیے بار بار ریپیٹ کرتی رہتی ہوں کہ آپ لوگ بھول نہیں جائیں، تاکہ آپ کو یاد ہو کہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کون لوگ تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کون تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، پھر کیسے نبوت ملتی گئی، اور ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی قصہ پڑھا تھا کہ وہ کیسے یوسف علیہ السلام مصر میں پہنچے تھے، کیسے بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر میں آئے تھے، اور کیسے فرعون وہاں نے جب ان کو اپنا غلام بنا لیا تھا تو پھر کیا وجہ ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام تک یوسف علیہ السلام سے ہم کیسے پہنچے تھے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آج بتاتی ہوں، تاکہ وہ بھی آپ کو جب آپ کو سمجھ آئے گی تو آپ کو اور بھی مزہ آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کون تھے۔ اب ہوا کیا کہ فرعون جو تھا اس کو خواب آیا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک ایسا شخص ہوگا جو آ کے پورا ان کا تختہ پلٹ دے گا۔ اب وہ جب اس کو خواب آیا تو اسے وہ بہت ڈر گیا، تو اس نے تمام آرمی کو یہ کہہ دیا کہ اب بنی اسرائیل میں کوئی بھی جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کو قتل کر دینا ہے۔ اب دیکھیے یہ کتنی بڑا عذاب تھا بنی اسرائیل پہ، اس سے بڑا امتحان اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہ مسلمان تھے، رائٹ، وہ مسلمان تھے بنی اسرائیل اس وقت کے نا، یہودی تھے۔ اب ہوتا کیا کہ فرعون نے کیا کہا کہ اگر تو وہ ساروں کو قتل کر دیتا ہے تو نسل ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ غلام تھے، یہ ان کے لیے کام کرتے تھے۔ فرعون کو اور اس کے وہاں کے جو ان کے اس وقت کے امیر لوگ تھے، ان کو بڑے بڑے گھر بنانے کا شوق ہوتا تھا، اور وہ کام جو ہے وہ انہی سے کراتے تھے، کیونکہ ان کو غلامی کی عادت ہو گئی ہوئی تھی، انہی کو اپنے وہ جیسے قلعے بناتے تھے یا اس طرح سے استعمال کرتے تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہ یہ تو ساری قوم ختم ہو جائے گی، تو انہوں نے پھر اس نے یہ حکم دیا کہ 1 سال میں جو بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا، 1 سال کے بچے کو زندہ رکھا جائے گا۔ لیکن سب سے بڑا ظلم جو تھا کہ وہ لڑکیاں جو ہوتی تھیں ان کو وہ قتل نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہ لڑکیوں کو استعمال کرتے تھے، غلط طرح سے استعمال کرتے تھے۔ اس سے بڑی سزا آپ دیکھیں کہ گھر میں بیٹے بھی تھے، باپ بھی تھے، اور بھی لوگ تھے، ماں کے سامنے، ماؤں کو بھی ایون عورتوں کے ساتھ جو ذلت امیز سلوک کیا جاتا تھا، اللہ اکبر۔ دیکھیے، اور اس کے بعد کیا کہتے تھے کہ 1 سال میں جب بچے کو زندہ رکھا جاتا تھا، اس میں ان کے جو بھائی تھے ہارون علیہ السلام وہ پیدا ہوئے تھے، اور جس میں بچے کو مارا جاتا تھا، آپ ذرا امیجن کریں، روایات میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ جو عورتیں تھیں نا وہ گشت کرتی تھی، ان کی گلیوں میں گشت کرتی تھی، اور جو عورت پریگننٹ ہوتی تھی وہ پورا اس کی خبر رکھتی تھی، اور جب جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ ماں کے سامنے، ان کے فیملی کے سامنے اس کو قتل کر دیتے تھے، اس کا گلا کاٹ دیتے تھے، اس کو مار دیتے تھے۔ اس سے بڑا امتحان ان پہ کیا آنا تھا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں نا، تو ان کی ماں نے چھپ کے، کہتے کہ وہ دریا پہ ایک چھوٹا سا جیسے باسکٹ سی بنا کے، تو اس میں اس نے رکھ دیتی تھی، ایک رسی ساتھ انہوں نے رکھی ہوئی تھی، وہ باندھ دیتی تھی، اور جیسے ان کو پتہ لگتا تھا کہ وہ گشت کرنے آ رہے ہیں تو بچے کو اس کے اندر ڈال دیتی تھی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندہ رکھنا تھا تو 1000 طرح کی تدبیریں بھی بندہ سمجھ آ جاتی ہے۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ لوگ گشت کرنے آ رہے ہیں، تو انہوں نے جلدی سے، ٹائم اتنا کم تھا کہ جلدی سے بچے کو اس کے باسکٹ میں ڈالا، لیکن اس کو باندھنا بھول گئی۔ جیسے ہی انہوں نے نہیں باندھا تو وہ باسکٹ دریا میں چلنا شروع ہو گئی۔ تو اب یہ دیکھ رہی ہیں اور وہ کوئی لفظ نہیں بول رہی ہیں کہ اب میں کیا کروں، تو اپنی بیٹی کو کہتی ہیں کہ تم ساتھ ساتھ دریا کے چلتے رہو اور جا کے دیکھو کہ یہ باسکٹ کہاں تک جاتی ہے، تاکہ اس کا پتہ چلے۔ وہ دیکھتی ہے اس کی بہن پیچھے پیچھے جا رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں۔ وہ دیکھتی کہ دوسرے کنارے پر فرعون کی جو محل تھا اس کے کنارے پر جا کے باسکٹ رک جاتی ہے۔ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اس کے اندر ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہاں جب ان کے غلام تھے جو بھی نوکر تھے، انہوں نے وہ بچے کو دیکھا تو وہ لے کے گئے، ملکہ کے پاس لے کے گئے۔ اس نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت بچہ ہے، تو اس نے اپنے خاوند سے کہا جو کہ فرعون تھا کہ یہ بچہ جو ہے میں اس کو مطلب رکھنا چاہتی ہوں، اور مے بی ہم اس کو اپنے بچہ اولاد بنا لیں، مجھے یہ بچہ بڑا اچھا لگا ہے، میں اس کو رکھنا چاہتی ہوں۔ جیسے بیویاں ہوتی ہیں اپنے خاوند سے منوا ہی لیتی ہیں بات کو۔ فرعون نے اس کو اجازت دے دی۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کہاں پل رہے ہیں، فرعون اپنے دشمن کے گھر میں ہی پل رہے ہیں، اور وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے جس طرح سے اس کو پالا بڑا کیا، بڑی عزت سے پالا تھا، بڑے اس کا خیال رکھتے تھے وہ لوگ۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ کیا ہوا کہ ایک دفعہ
किसी की लड़ाई हो रही थी, अभी उनको नबूवत नहीं मिली है, ठीक है। अभी एक इस्राएली बंदे की लड़ाई हो रही थी फ़िरौन के लोगों में से, जो वहाँ के लोकल लोग थे उनमें से दोनों की लड़ाई हो रही थी। ये गुजरे वहाँ से तो उसने आवाज़ दी कि देखो, क्योंकि वो मजलूम होते थे, डेफिनेटली ग़ुलाम थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम को ये लगा कि जैसे उसने पुकारा कि देखो ये मुझे ज़्यादती कर रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम छुड़ाने के लिए गए तो कहते कि इन्होंने मुक्का मारा उसको अलहदा करने के लिए, वो ज़रा ज़ोर से लग गया तो वो बंदा वहाँ पे फौत हो गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। अब क्या हुआ कि अब मूसा अलैहिस्सलाम जैसे डर के अपने घर की तरफ भागे, तो उनको ये पता चला कि जो फ़िरौन के जो मशीर हैं सारे, वो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि उनको इत्तला मिल गई। और उस ज़माने में भी यही होता था कि जो कत्ल है उसकी सज़ा कत्ल होती थी, कि वो पकड़ने के लिए कह रहे हैं। तो उसने कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम भाग के मदियन चले जाते हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का याद है आपको? इंशाअल्लाह वो भी किस्सा आएगा, मैं आपको बताऊँगी। शुएब अलैहिस्सलाम मदियन में थे, तो मदियन में चले जाते हैं। मदियन में जाके वहाँ पे शुएब अलैहिस्सलाम की 2 बेटियाँ होती हैं, वो कुएँ से पानी निकाल रही होती हैं, लेकिन देखते हैं कि इतने लोग खड़े हुए हैं, उसको पानी नहीं लेने देती। उनके जो जानवर होते हैं वो पानी नहीं पीते, तो वो 2 लड़कियाँ साइड पे खड़ी हुई हैं। मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं तो उनसे पूछते हैं कि तुम साइड पे क्यों? तो वो कहती हैं कि जी यहाँ पे आदमी जब ये सारे ले लेंगे, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं है। उस ज़माने में भी देखें ऐसा ही होता था। तो जब ये फ़ारिग हो जाएंगे फिर हम अपने जानवरों को पानी पिलाएंगे और घर लेके जाएंगी। तो वो उनसे कहते हैं कि अच्छा मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तो उनके जानवरों को पानी पिला देती हैं। वो जब घर जाती हैं तो जाके अपने बाप से, शुएब अलैहिस्सलाम से ज़िक्र करती हैं। वो कहती हैं कि अच्छा वो उस आदमी को बुला के लाओ। तो उनमें से एक बेटी का बड़ा खूबसूरत बयान किया हुआ है कि वो शर्माती लजाती जैसे चल के वो आती हैं, और आके ये लफ्ज़ है बाकायदा कुरान में जब उनका किस्सा आएगा, तो वो आके उनको कहती हैं कि मेरे बाप ने आपको बुलाया है और वो आपसे बात करना चाहते हैं कि आपने हमारी मदद की है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं और वहाँ पे ये बात होती है कि अच्छा मैं तुम्हें अपनी बेटी से शादी कर दूंगा अगर तुम 10 साल के लिए या 8 साल के लिए, कहते हैं कि अब तुम खिदमत करोगे, तुम हमारे जानवरों को देखोगे, एंड फिर अगर तुम और बेहतर समझो तो तुम 2 साल और लगा लो तो और भी बेहतर हो जाएगा। तो इस अहद पे वो वहाँ पे रुके 10 साल। वहाँ से ये निकलते हैं अपनी बीवी को, जब पूरे उनके टाइम पीरियड मुकम्मल हो जाता है तो अपनी बीवी को लेके अब वो वापस, उनको मिस्र की याद भी आ रही है क्योंकि उनमें फैमिली उधर थी, सारे लोग उधर थे। तो अब ये वापस जा रहे हैं अपनी बीवी को लेके। तो रास्ते में उनको पहाड़ पे जो आग नज़र आती है तो अपनी बीवी से कहते हैं कि क्योंकि सर्दी थी कि मैं आग थोड़ी सी लेके आता हूँ, मैं भी हम हाथ तापेंगे तो थोड़ी गर्मी लगेगी, थोड़ी मतलब सर्दी कम होगी, और या रास्ते का भी पता लग जाएगा, थोड़ी सी रोशनी है तो रास्ते का मैं मालूम करके आता हूँ। वहाँ पे जब जाते हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला और उनकी बात होती है। अब जैसे कहते हैं कि मूसा को बुलाते हैं तो डर के दौड़ जाते हैं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि वापस आओ मूसा। इंशाल्लाह सूरत आई थिंक नबा है, उसमें बहुत खूबसूरती से 30th पारे की पहली सूरह है जिसमें अल्लाह ताला बड़ी खूबसूरती से बयान करते हैं कि किस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने बात की और उनको कहा कि फ़िरौन के पास जाओ और जाके उसको कहो कि मैं तुम्हें वो सही रास्ता बताने आया हूँ, तुम एक रब को मानो। और वो कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को कहता है कि तुम जाओ, मैं मुझे अपने वो लोगों को बुलाता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हारा रब हूँ, और ये मूसा जो कह रहा है ये क्या कह रहा है, और वो सारा कन्वर्सेशन जो है वो सूरत नबा में है। अब यहाँ पे जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आते हैं तो ये देखिए मूसा अलैहिस्सलाम एक तरफ नबूवत है, नबी हैं, और दूसरी तरफ ये इनका सियासी पहलू भी आता है। पहला दौर जो मूसा अलैहिस्सलाम का था वो नबूवत का से ज़्यादा सियासत का है कि कैसे वो अपने लोगों के पास आते हैं, कैसे उनको हिम्मत दिलाते हैं, कैसे उनको फ़िरौन से आज़ाद कराते हैं, कैसे उनको लेके जाते हैं। वो सारा अब ये किस्सा आएगा जब हम अब की आयत पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे मूसा अलैहिस्सलाम को उनके लिए रहमत बना के भेजा था, क्योंकि वो बहुत हिम्मत वाले थे, ताकत वाले थे। तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कह रहे हैं वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरौन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब, के तुम्हें बुरा अज़ाब देते थे, युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम। अब आपको समझ आई है ना इस बात की कि युज़ब्बिहूना क्या था, कि तुम्हारे बेटों को ज़बह कर देते थे। वह यस्तहयूना, और ज़िंदा रखते थे, निसाकुम, तुम्हारी बेटियों को, औरतों को। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम, और ये बड़ी आजमाइश थी।
اب دیکھیے بلاؤ من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے آزمائش تھی. اب وہ مار رہے تھے بیٹوں کو، اور 1 سال کے بچوں کو زندہ رکھتے تھے اور عورتوں کو زندہ رکھ رہے تھے، اور ان سے جو بھی غیرت مطلب برے کام کرا رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ بلاؤ من ربکم، کہ یہ تمہاری رب کی طرف سے آزمائش تھی. بلاؤ من ربکم عظیم، کہ بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. تو یہ بہت سوچنے والی بات ہے. جب کبھی ہم پہ کبھی اتنا مشکل وقت آتا ہے، ہمیں اپنے عمل دیکھنے پڑیں گے. اللہ تعالیٰ یاد کریں وہ قرآن میں جب کہتے ہیں نا کہ اے انسان مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ میں تجھے تکلیف دوں، تیرے اپنے عمل ہی ایسے ہیں جس کی وجہ سے تو مشکل میں پھنستا ہے، ورنہ تیرے اوپر جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں، جو تیرے اوپر کرم ہوتے ہیں، وہ میری رحمت ہے کہ وہ تیرے اوپر کرم ہوتے ہیں. یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. یہاں پہ آپ جب قرآن کی یہ آیتیں پڑھتے ہیں نا، کیونکہ ابھی تفسیر بھی آپ سن رہے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ اور بھی سنتے ہوں گے، اب بالکل اپنے اوپر رکھ کے سوچئے گا کہ جب بلاؤ من ربکم آتی ہے نا، ہم پہ بڑی آزمائش آ جاتی ہے، تو وجہ کیا؟ وجہ ڈھونڈا کریں. دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہاں پہ ہم نے نافرمانی کر دی ہے. اور پھر جب اگر پتہ چل جاتا ہے اور ہم استغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو دنیا بھی کھول دیتا ہے، اور آسمان تو الحمدللہ. آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ متقی لوگوں کو جنت الفردوس میں داخل کریں گے. اللہ اکبر. وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب پھاڑا ہم نے، بِكُمْ تمہارے لیے، البحر سمندر، فَأَنْجَيْنَاكُمْ تو نجات دی ہم نے تم کو، وَأَغْرَقْنَا اور غرق کیا، آل فرعون فرعون کو، وَأَنْتُمْ آل فرعون فرعون کے جو 7 لوگ تھے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم تو دیکھ رہے تھے. دیکھیے انہوں نے اپنی آنکھ سے اتنا بڑا معجزہ دیکھا تھا. یہ معجزہ تھا نا کہ ایک سمندر ہے. وہ دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے جاتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں سمندر ہے، تو اب کہاں پہ جائیں؟ تو سارے لوگ جن کو لے کے آتے ہیں وہ اتنے نالائق، کیونکہ اتنی دیر سے غلامی میں تھے، کہتے ہیں لو موسیٰ اب تم ہمیں یہاں لے آئے ہو، اب تو یہ آگے سمندر آ گیا، تم تو ہمیں ویسے ہی مروا دو گے. تم کیسے کہہ رہے تھے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، کیا ہوگا ہمارا؟ پیچھے سے دیکھیں فرعون کی قوم آ رہی ہے. آپ نے کبھی مووی بھی دیکھی ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا جو فرعون کا اور موسیٰ کا وہ سارا دکھاتے ہیں کہ پیچھے سے فرعون کی قوم آ رہی ہے، آگے سمندر ہے، ادھر بھی مریں گے ادھر بھی مریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک معجزہ دکھاتے ہیں ان کو کہ فرعون کو کہتے ہیں کہ تم عصا مارو سمندر میں، اور سمندر 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، بیچ میں پورا راستہ بن جاتا ہے، اور وہ کس طرح سے وہاں پہ سے چل کے آگے نکل جاتے ہیں، وادی تیہ میں جاتے ہیں. یہ بھی اتنا مزے کا واقعہ. اب کیسے وادی تیہ میں جائیں گے، آگے آگے آپ پڑھیں گے آپ کو اور بھی مزہ آئے گا. کہ پیچھے سے اب فرعون کی قوم آتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ راستہ بنا ہوا ہے، وہ بھی آگے چل پڑتے ہیں. جیسے وہ بیچ میں پوری قوم، آپ دیکھیں پورا لشکر ان کا بیچ میں آ جاتا ہے، تو اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ دونوں پانی آپس میں مل جائے، اور وہ راستہ، وہ پورا پانی ادھر سے ادھر آپس میں مل جاتا ہے، پوری قوم غرق ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا اپنی آنکھ، وان تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے کہ اس وقت کیا ہوا. وَإِذْ وَعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلتن راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ پھر تم نے بنا لیا، اجلا بچھڑے کو کہتے ہیں، جو گائے کا بچے کو کہتے ہیں، کہ اجلا بچھڑے کو، من بعد اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم تو ظالم ہو. کہ دیکھیں اتنا بڑا معجزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھایا کہ دریا پھٹ گیا اور اس میں سے نکل کے اور آزادی مل گئی فرعون سے نا. دیکھیں وہ ایک دوسری وادی میں آ گئے ہیں، وادی تیہ میں آ گئے ہیں، اور وہاں پہ آ کے اب وہ پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو، اب یہ ایک اتنا بڑا گروہ اکٹھا ہو گیا تھا. اب یہ جو جمع ہوئے ہیں لوگ، ان کو انسان کا بچہ بنانا تھا نا، جیسے کہتے ہیں کہ انسان بنانا تھا. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک شریعت دینی تھی کہ اب کیسے یہ لوگ عمل کریں گے، ان کی زندگی کیسے ہوگی، کیا چیز کرنی ہے کیا چیز نہیں کرنی، تاکہ یہ بہترین انسان بن سکے. تو اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا. تو 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ انہوں نے پیچھے سے کیا کیا؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ موسیٰ کو توراۃ دینے کے لیے بلایا. پیچھے سے کیا ہوا کہ سامری تھا، ایک کہتے ہیں کہ ان میں منافق تھا، وہ سامری تھا، اور اس نے کیا کیا کہ ان کو کہا کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے گئے تھے، اور پھر 10 دن اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا دیے. وہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام کر رہے ہوں گے، کس کا دل چاہتا ہوگا کہ وہ واپس جائیں دنیا میں؟
تو 10 دن اور ان کے بڑھا دیے. تو سامری نے کہا کہ دیکھو وہ 30 دن کا وعدہ کر کے گئے تھے, ابھی تک واپس کوئی نہیں آئے. اب موسیٰ نے کوئی نہیں واپس آنا, اب تمہارا نبی چلا گیا, اب بس ختم ہو گئی بات. اب تم یوں کرو کہ جو تمہارے پاس سونا ہے, کیونکہ وہ جو اپنا سامان بھی کچھ اٹھا کے لائے ہوئے تھے, وہ لے کے وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس جو بھی ہے وہ سونا مجھے دو, اور میں تمہیں ایک گائے کا بچڑا بنا کے دیتا ہوں جس سے تم پوجا کرو گے. اب یہاں یہ سٹوری اب میں آپ کو بریک کے بعد سناتی ہوں, سنیے گا انشاءاللہ. ابھی تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. ہم واقعہ پڑھے تھے سامری کا, کہ بعد میں جو ان میں منافق تھا ایک شخص, اس نے کیا کہا, اس نے لوگوں کو کہا کہ تم جتنا تمہارے پاس سونا ہے تم وہ مجھے دو, اور میں تمہیں ایک گائے کا بچڑا بنا کے دیتا ہوں. اچھا, وجہ کیا تھی کہ گائے کا ہی بچڑا بنانا تھا؟ دیکھیں, تو وجہ یہ تھی کہ جو مصر میں لوگ تھے نا, فرعون کے جو پوری قوم تھی, وہ گائے کی پوجا کرتے تھے. اب ہوا کیا کہ جب وہ گائے کی پوجا کرتے تھے, یہ ان کو دیکھتے تھے کہ وہ کس طرح سے اس کی پوجا کرتے ہیں, تو ان کے دل میں کچھ احترام جیسے نہیں ہوتا کہ وہ یہ تو کوئی مقدس ہی چیز ہوگی. اور پھر سیکنڈ چیز کیا ہوئی تھی کہ یہ جب وادی تیم میں آئے تو گزر رہے تھے, وہ دیکھا ایک چھوٹا سا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ایک سامنے بت رکھا ہوا ہے, تو وہ اس کی پوجا کر رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے گھنٹیاں بجا کے جیسے پوجا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا موسیٰ کو کہ موسیٰ ہمیں بھی کوئی ایسا خدا بنا دے کہ ہم بھی اس کے سامنے پوجا کریں. موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا, انہوں نے کہا کہ ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا بڑا معجزہ دکھایا, تمہیں کب عقل آئے گی؟ کیونکہ یہ غلام تھے نا, ابھی اتنے سالوں غلامی میں رہتے رہتے ان میں وہ خود ہی بھی ختم ہو چکی ہوئی تھی. تو اب یہاں پہ جو یہ کہا کہ ثم اتخذتم العجل, کہ وہ معبود بنا دوں, تو انتم ظالمون, کہ تم تو اتنے ظالم لوگوں کہ تم نے معجزہ دیکھنے کے بعد بھی یہی حرکت کی. کہ سامری نے پھر ان کو کیا کیا کہ وہ کہتے ہیں سونا پگھلایا اور ایک بچڑا بنا دیا, اور وہ سارے اس کی پوجا کرنا شروع ہو گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ بتا دیا کہ تم اب واپس جاؤ, کیونکہ تمہاری قوم جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو گئی ہے. جب یہ واپس آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام, تو ان کے بھائی واپس, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں تو اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کے جاتے ہیں کہ میری جگہ پہ اب تم نے ان کو دیکھنا ہے. اور ہارون علیہ السلام کو جب وہ دیکھتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو اتنا غصہ آتا ہے, اور وہ بھی قرآن میں انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے کہ ان کی داڑھی سے ان کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں ان کی حفاظت کے لیے چھوڑ کے گیا تھا, تم نے ان کو روکا کیوں نہیں ہے؟ اب ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میری ماں جائے. بڑا خوبصورت لفظ ہوتا ہے کہ ماں کے بیٹے, ماں کے میرے بھائی ہو تم, تو تم میرے ساتھ ایسا نہ کرو, کیونکہ میں نے اس لیے ان کو, کیونکہ یہ لوگ میری بھی جان کے دشمن ہو گئے تھے, اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اگر میں ان کو زیادہ روکوں گا تو تم آ کے کہیں یہ نہ کہو کہ قوم میں تم نے لڑائی کروا دی ہو, یہ ساری فتنہ, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم واپس آنے والے ہو, تو اس وجہ سے میں نہیں کر سکا. وہ سارے کنورسیشن قرآن میں ہی آئے گی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب انہوں نے گائے کی تو وہ بچڑا بنا لیا تھا, تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض تھے. تو پھر کہتے ہیں کہ ثم, پھر عفونا, ہم نے معاف کیا تم کو, انکم, تم سے, ہم نے معاف کیا تم سے, من بعد ذالک, اس کے بعد, لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا تم نے شرک تھا نا, کہ انہوں نے گائے کی پوجا کرنے مطلب بنا لیا تھا اور اس کے پوجا کرنا شروع کیا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی میں نے تمہیں معاف کیا, تو تاکہ تم شکر گزار بن سکو. اور نیکسٹ آیت میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وَإِذْ آتَيْنَا, اور جب دی ہم نے موسیٰ کو الکتاب, کتاب الفرقان, اور فرقان سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا. اب کتاب کون سی تھی؟ یہ توراہ کی بات ہو رہی ہے نا, لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پائے. کیونکہ توراہ میں ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ انہوں نے کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے اور سیدھے راستے پر کیسے رہنا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اب موسیٰ علیہ السلام تو آگے اپنی قوم کے پاس, اور ان کو آ کے انہوں نے توراہ جو دی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. اب آگے دیکھیے گا کہ یہ قوم کیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات کرتی ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے, یا قومی, اے میری قوم, انکم, بے شک تم نے, تم ظلم کیا, انفسکم, اپنے نفسوں پر. اب یہ آیت ذرا غور سے سنیے گا, بہت ڈر والی ہے کہ ظلم کیا تم نے, انفسکم, اپنی نفسوں پر, باتخاذکم العجل, بنایا ساتھ اتخاذ بنایا, کم, تم نے, العجل کے بچڑے کو, معبود, فتوبو, پس توبہ کرو, الا باریکم, اپنے رب کے پاس توبہ کرو, فقتلو, اور پس قتل کرو, انفسکم, اپنے نفسوں کو, ذالکم, یہ,
خیرun لکم بہتر ہے تمہارے لیے عند باریکم تمہارے رب کے پاس فتاب علیکم تو مہربان ہوا تم پر انہ هو التواب الرحیم کہ وہ بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے اس جو انہوں نے بچڑا بنایا تھا اب سزا کیا ملی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اتنا بڑا قتل دنیا میں اس سے بڑا ایک وقت میں نہیں ہوا، کیونکہ جب اس نے کہا یا قومی انکم ظلمتم انفسکم کہ تم نے ظلم کیا اپنے جانوں پر ظلم کیا فاتخذکم العجلہ جو عجل تھا جیسے وہ بچڑے کو معبود بنا کر، تو اللہ سے معافی مانگو۔ کیسے معافی مانگو اور اللہ کیسے معاف کرے گا کہ سب کو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جتنے لوگوں نے قتل کیا بچڑے کی پوجا کی ہے نا، وہ جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے نہیں کی ہے وہ ان کو قتل کریں۔ اللہ اکبر، دیکھیں ایک گھر میں کسی کے بیٹے نے اگر کی ہے تو باپ قتل کرے، باپ نے کی ہے تو بیٹا کرے، بیٹی ماں کرے، پورے لوگوں میں یہ ایک سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ دیکھیں قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شرک پہ کیا کہا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے، دیکھیں ان کی سزا کیا تھی جو ان کو قتل کر رہے تھے۔ اب قتل کرنا بھی تو کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کیونکہ وہ اپنے لو ونس کو ہی قتل کر رہے تھے نا، اس لیے کہ انہوں نے اس کو منع نہیں کیا، وہ دیکھتے رہے کہ وہ یہ غلط کام کریں اور انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ آج ہماری زبانیں بند ہوتی ہیں، آج ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں میرا کام نہیں ہے کسی کو کچھ کہنا، اگر وہ غلط کام کرے۔ ایون ہمارے بچے اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو میری جگہ نہیں، اب میں نہیں ایسے کہہ سکتی ہوں۔ دیکھیں حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، کہتے ہیں نا کہ دل کی گہرائی سے جب بات کرو نا، تانا دے کے نہیں کہ تم تو سارا وقت ایسے کرتی ہو، تمہیں نہیں سمجھ آنی، تمہیں نہیں، ایسے نہیں، محبت کے ساتھ جو ایک ماں کا جذبہ ہوتا ہے نا، اس طرح سے بچوں کو سمجھانا پڑے گا اور ان کو بتانا پڑے گا، کم از کم حجت ختم ہو جائے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ میاں ہم نے کہا تھا۔ دیکھیں یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے اور اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ میں کیسے کہوں، میرے فلاں دوست کی بات ایسے یا بچوں کی بات، میں تو دوستوں کی بات بھی نہیں، میں تو گھر کی بات ہی کرتی ہوں کہ میں کیسے کہوں، بہویں ہیں، بیٹیاں ہیں، ہم کیسے ان کو بتائیں کیونکہ اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے۔ تو یہی بات ہے کہ محبت سے، پیار سے، حکمت سے کام لیتے ہوئے اور صبر سے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز میں روئیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں پتہ لگا، اب کیسے ان کو سمجھائیں، کم از کم حجت ختم ہو جائے گی دا ڈے آف ججمنٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے کہا تھا۔ اور یہاں پہ دیکھیں کون مارا ہے، جو چپ تھے نا، جنہوں نے کہا کہ ہم وہ شرک نہیں کر رہے تھے، وہ قتل کر رہے ہیں دوسروں کو جو ان کے گھر والے ہی تھے، ان کے جاننے والے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک رات میں، ایک لمحے میں جو جب حکم آیا تھا 70,000 سے زیادہ لوگ قتل ہوئے تھے۔ روایت میں پڑھ کے دیکھیے ذرا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ذالک خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، فقتلوا انفسکم، قتل کرو ایک دوسرے کو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند باریکم، تمہارے رب کے پاس، فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ مہربان ہوا ان پر، انہ هو التواب الرحیم، کہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہم تو ہم مطلب ہی اور کچھ لے جا، وہ توبہ قبول کرنے والا، اللہ میاں نے معاف کر دینا، کچھ نہیں ہونا۔ اب دیکھیے یہاں پہ ذرا، اب اپنے آپ کو لے کے دیکھیے، اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے، مت ادھر ادھر دیکھیے۔ جیسے دیکھو ہم جب اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے نا تو پوری سوسائٹی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، ہر بندہ اپنی ذمہ داری اٹھائے تو۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، وَإِذْ قُتِلْتُمْ، ہاں جی، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن، ہرگز نہیں، نُؤْمِنُ، ہم ایمان لائیں گے، لکا، تم پر، حتیٰ، یہاں تک کہ نرا، ہم دیکھ لے، اللہ کو، جہرتاً، جہر کہتے ہیں روبرو، جہر سامنے بالکل اپنے روبرو نہ دیکھ لیں، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پکڑ لیا ان کو بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب یہاں پہ ایک اور واقعہ آتا ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک آیت میں پوری ہسٹری ہے، اس لیے میں کتنی بھی کوشش کر رہی ہوں کہ میں جلدی آگے جاؤں، پھر بھی مجھے رکنا پڑتا ہے کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ وہ ڈیٹیل بھی بتاتی رہوں کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا، کیوں کہا۔ اب جب موسیٰ واپس آتے ہیں تورا لے کے اور آ کے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بھیجا ہے تمہارے لیے کہ اب تم نے ایسے ہدایت تمہیں ملے گی، اب وہ کہتے ہیں ہم نہیں یقین کرتے،
یہ تم خود لکھ کے لے آئے ہو، ہمیں نہیں پتہ، ہم اپنی جس طرح سے تم نے اللہ سے کلام کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان میں سے جو کہتے ہیں کہ نیک لوگ تھے، بڑے تھے، وہ ان کی ٹیم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جاتی ہے کوئی طور پہاڑ پہ کہ ہم خود سننا چاہتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے بات جب کی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں، یہ بات ہمیں کیا پتہ ہے پیچھے سے کس کی آواز آ رہی ہے کیا ہے، تو وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا کہ یہ کسی بات پہ ہی نہیں جمتے، جو چیز ان کو کہتے ہیں یہ اگلی ایک فرمائش لے کے آ جاتے ہیں یا اگلا بہانہ تراش کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب کہا تم نے اے موسیٰ، لن نؤمن، کس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اہل کتاب کو کہہ رہے ہیں کہ لن نؤمن لک، کہ ہم ہرگز نہیں مان لائیں گے تم پہ، حتی نر اللہ، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتاً سامنے، فاخذتکم الصاعقۃ، تو پکڑ لیا ان کو بجلی نے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا کہ ایک دم سے کہتے ہیں کہ ایک بجلی کڑکی اور وہ سارے مر گئے وہاں پہ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا کیا آپ نے، اب میں واپس آ کے لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں ان کو کیا کہوں گا، میں تو یہ دین ان کو سکھانا چاہتا ہوں جو آپ نے مجھے دیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے نا۔ تو یاد آپ کو بڑی خوبصورت بات تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو ان کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ موسیٰ اب ذرا غور سے، اب ذرا سوچ سمجھ کے بات کرنا کہ اب تیرے پیچھے دعائیں کرنے والی ختم ہو گئی ہے۔ تو وہ اللہ، کیونکہ یہ بات کرتے تھے، کبھی کوئی ایسی بات بھی ہوتی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ سے اسی طرح سے کلام کرتے تھے۔ تو یہ جب انہوں نے یہ کہا تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ ان کو آپ زندہ کریں، یہ تو میں ساتھ لے کے آئے ہوں گواہی بنانے کے لیے، یہ گواہ جو ہیں یہ ختم ہو گئے تو لوگوں نے تو بالکل ہی نہیں ماننا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، یہ بھی آگے آئے گا، بڑی خوبصورت روایت میں آتا ہے، اور یہ قرآن میں بھی یہ واقعہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے زندہ کیا۔ اب جب ان کو زندہ کیا تو ایک زندہ ہوا تو اس نے دوسرے کو دیکھا زندہ ہوتے ہوئے، تیسرے کو دیکھا، تو ساروں نے ایک دوسرے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اب یہ زندہ ہوئے ہیں، اب یہ اس کے بعد یہ واپس آ رہے ہیں وادی میں، اپنے لوگوں کے پاس آ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 56 ہم کر رہے ہیں سورہ بقرہ کی، کہ ثم پھر بعثناکم، اٹھایا ہم نے تمہیں، من بعد، اس کے بعد، موتکم، تمہاری موت کے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ یا کون سی موت کے بعد اٹھایا تھا؟ یہ وہی والی بات جو میں آپ کو پہلے بتائی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک بجلی بھیجی، وہ سب مر گئے تھے اس پہ، تو پھر ان کو واپس زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب شکر ادا کرے وہ، تاکہ، لیکن وہ پھر بھی ایسے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے، وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، علیکم، تم پر، الغمامہ، بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا، انا، ہم نے، علیکم، تم پر، المنا، من، والسلوى، اور سلوى، کلو، کھاؤ، کھاؤ، کلو، سب کھاؤ، من طیبات، پاک چیزوں میں، ما رزقناکم، جو دی ہم نے تم کو، وما، اور نہیں، ظلمونا، ظلم کیا ہم نے، ولیکن، لیکن، کانو، تھے، انفسہم، اپنے نفسوں پر، یظلمون، وہ ظلم کرنے والے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ایک اور نعمت یاد کرا رہے ہیں کہ دیکھو جب، اچھا اب کیا ہوا تھا، اب یہ لوگ وادی تیہ میں آ گئے۔ اب وادی تیہ میں کوئی صحرا تھا، کوئی ایسا درخت نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، اب وہاں پہ آئے ہیں، نہ کھانے کا پتہ، نہ کچھ، نہ کر، اب کیا کریں، موسیٰ اپنے رب سے پوچھ، موسیٰ اپنے رب سے پوچھ، سارا وقت وہ یہی کرتے رہتے تھے۔ اب میں یہاں پہ جب آ رہے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب دھوپ ہوتی تھی، اتنی ان کو گرمی لگتی تھی، تو اب وہ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تو اپنے رب کو کہے، اب ہم یہاں پہ ہیں تو ہمیں تو گرمی لگتی ہے، اب ہمارے اوپر کوئی مکان دے، ہمیں کوئی سایہ دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بادلوں کا سایہ دے دیا۔ دیکھیں اتنی بڑی نعمت تھی، وہ جہاں چلتے تھے نا وہ بادل ان کے ساتھ ساتھ وہاں ان کے پیچھے پیچھے چلتے جاتے تھے، اور وہ ان کو سائے کے اندر رکھتے تھے۔ اور پھر انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم کھائیں کا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں من سلوہ دے دیا۔ من کہتے ہیں کہ ایک گوند کی طرح کی چیز تھی، اور جو میٹھی سی ہوتی تھی، اور سلوہ جو تھا وہ بٹیر جیسے ہوتے ہیں، وہ ڈھیروں ڈھیر بٹیر گرتے تھے، اور وہ ان کو ذبح کرتے تھے، کھا لیتے تھے۔ کلو، تم سب کھاؤ، من طیبات، پاک چیزوں میں، ما رزقناکم، جو ہم نے دی تم کو، وما ظلمونا ولیکن کانوا انفسہم یظلمون۔ دیکھیں اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی۔ اب آگے دیکھیے گا پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے تھے، کیونکہ وہی بات یاد رکھیے گا کہ یہ غلامی میں تھے۔
ابھی تک بھی ان کے دماغ جو تھے نا وہ غلاموں والے تھے، ان کو ان کے اندر ہمت نہیں تھی، کریج نہیں تھی۔ بعد میں جب یہ انہوں نے فتح کیا تھا نا یروشلم کو جا کے، وہ یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، ان کی سٹوری آئے گی، وہ بھی بڑی مزے کی۔ یاد ہے آپ کو موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور وہ دریا میں سے گزرتے ہیں، مچھلی کو دیکھتے ہیں، وہ والی قصہ آئے گا، تو میں یوشع بن نون کا بھی قصہ آپ کو سناؤں گی۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا، یہ قصہ یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ آپ سن رہے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 کی ہم تفسیر کر رہے تھے کہ جب یہ وادی تیہ میں تھے، ان پہ منو سلوہ نازل، اللہ تعالیٰ نازل کر رہے تھے، اوپر سے آسمان سے آ رہا تھا، تو انہوں نے اتنی ناشکری کی، انہوں نے کہا اللہ اے موسیٰ اپنے رب سے کہو کہ ہم تنگ آ گئے ہیں یہ کھا کے، اب ہمیں کچھ اور چاہیے، ہمیں سبزیاں ترکاریاں چاہیے، وہ بھی آگے آیت آئے گی۔ تو آپ دیکھیے گا یہاں تک جو ہے ان کا وادی تیہ کا قصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم کرتے ہیں کہ 40 سال تک یہ اس وادی میں رہتے۔ اب وجہ کیا تھی ان کو وہاں پہ 40 سال تک رکھنے کی؟ کہ کیونکہ وہ لوگ جو وہ دریا جب پھٹا تھا اور وہاں سے چل کے نکلے تھے، آئے تھے، تو وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک پوری نسل جو تھی 40 سال میں وہ ختم ہوگی، تو نئے بچے جو پیدا ہو گئے تھے وہ کیونکہ ایک وادی میں پیدا ہو رہے تھے، ایسے بچے ذرا بہادر بھی ہوتے ہیں، تو وہ بچے لے کے یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے، وہ اتنے بہادر تھے، وہ لے کے ان کو جو یروشلم گئے تھے اور انہوں نے وہ فتح کیا تھا جا کے واپس۔ اور ہوا بھی یہ تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب کہہ رہے ہیں آیت نمبر 58 میں، وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے ادخلوا، داخل ہو جو حاضل کریا تھا اس بستی میں۔ بستی کون سی تھی؟ یہ بیت المقدس کی بات ہو رہی ہے۔ فَكُلُوا، پس کھاؤ، منہا، اس میں سے، حیثو، جہاں سے، شئتم، تم چاہو، راغدن، خوشی کے ساتھ، دل کی فراغت کے ساتھ، بدخلو، اور داخل ہو جو، البابا، دروازے میں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وَكُلُوا، اور کھاؤ، وَكُلُوا، اور کہو، حِطَّةً، حِطَّةً بخشش کے لیے ایک لفظ ہے، حِطَّةً نغفر لکم، ہم معاف کر دیں گے تم کو، خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو، وسنزید المحسنین، اور ان قریب ہم محسنوں کو بہت اجر دینے والے ہیں۔ اب دیکھیے اس میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہوا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے ساتھ ان کو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اب فوت ہو چکے ہیں یہاں پہ، اب یہ جا رہے ہیں حضرت یوشع بن نون کے ساتھ، جب ان کو لے کے وہ جا رہے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ اب اس بستی میں، اب کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تنگ آ گئے ہیں یہ کھا کے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان کو ایک بستی میں بھیج رہے ہیں جہاں پہ ان کو کھانے کو وہ چیزیں ملیں گی، ترکاری ہے یا سبزی یا دالیں ہیں، جو بھی چیز وہ چاہ رہے ہیں وہ ان کو مل جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جب تم، اب دیکھیں جب وہ کامیابی ان کو بتا دیا تھا، ان کو پتہ یہ چل گیا تھا، یوشع بن نون کو الہام یہ ہو گیا تھا، وحی کے ذریعے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ وہاں پہ جا کے بس یہ جائیں گے، تھوڑی دیر کے بعد ان کو فتح ہو جائے گی، لیکن یہ ڈرتے بہت تھے، تو ان کو کہا گیا کہ تم جب اس کے اندر داخل ہوگے بستی کے اندر، سجدہ مین کہ تم شکر گزاری کے ساتھ، وہ بعض مفسرین نے یہاں یہ بھی کہا کہ سجدہ مینس کہ جب تم شہر کے اندر داخل ہو جاؤ گے تو وہاں جا کے شکرانے کا جیسے سجدہ ہوتا ہے وہ تم کرنا، جا کے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ واپس اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس شہر میں بھیج دیا۔ دیکھیں یہ یہاں سے آپ کو یاد ہے جب میں آپ کو پہلی سٹوری بتائی تھی کہ یہ شام میں رہا کرتے تھے اور وہاں سے کیسے یہ مصر میں گئے تھے، اب یہ واپس اپنے شہر میں آ رہے ہیں نا، تو اپنے شہر کو واپس فتح کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی خوشی کی بات تھی کہ اب آپ جا کے شکرانے کا سجدہ کرنا۔ اب وہ انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُولُوا، کو خِطَّةً، یہ لفظ جو ہے خِطَّةً بخشش کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار، فار ایگزامپل آپ ہماری لینگویج میں لے لیجئے کہ یہ کہتے جانا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، اللہ میاں ہمیں بخش دینا، تو بخشش مانگتے جانا اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اب انہوں نے کیا کیا تھا، کہتے کہ انہوں نے جب وہ گزر رہے تھے اس بستی میں جا رہے تھے تو شرارت سے نہیں، جیسے ہوتا ہے کہ حِطَّةً کہنا شروع کر دیا، اس کا مطلب مذاق سے اس لفظ کا مذاق بنا دیا تھا، جس پہ اللہ تعالیٰ کا اتنا غضب ہوا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ جب کسی کو کوئی آزادی ملتی ہے، جب کسی کو کوئی خوشخبری ملتی ہے تو اس کا وے آف شکر کیسے ہونا چاہیے کہ سجدن، کہ سجدے میں گر جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ بہت محسنین کہتے ہیں، وسنزید المحسنین، اور ان قریب اللہ تعالیٰ محسنوں کو اور بھی زیادہ عطا کرے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جب ہم آزادی مناتے ہیں، اب 14 اگست کا آپ کو یاد ہے نا
कि क्या होता है। हम तो मेले ही मनाने शुरू हो जाते हैं, हम सजदे के किधर हम जाते हैं कि हम शुक्राने के सजदे करें। आगे आगे भी आप देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू ताला जब भी कोई नेमत अता करते हैं, पाकिस्तान नेमत था ना मुसलमानों के लिए, कि जब भी कोई नेमत अता करते हैं तो उस नेमत के लिए हमें क्या करना है, हमारा एक्ट क्या होना चाहिए, वो आपको खुद से समझ आ जाएगी। फ़बद्दलल्लज़ीना ज़ालमू, पस बदल दिया। हम आयत नंबर 59 कर रहे हैं। फ़बद्दलल्लज़ीना ज़ालमू, पस बदल दिया उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया, कौलन बात को, गैरल्लज़ी अलावा उसके, कीला कहा, लहुम उनसे, फ़अंज़लना जो उनसे कहा गया था, फ़अंज़लना पस नाजिल के हमने, अल्लज़ीना उन लोगों पर, ज़ालमू जिन्होंने जुल्म किया था, रिजज़न अज़ाब, ये वो अज़ाब होता है जिसको कहते हैं ना गंदा अज़ाब, वो सख्त अज़ाब, मिनस समाई आसमान से, बिमा कानू यफ़सिकून के इस वजह से कि वो नाफरमान थे। अब क्या था कि अल्लाह ताला ने उनको कहा था कि जब तुम गुजरो वहाँ से वादी में दाखिल होगे, उसके दरवाजे से गुजरोगे तो शुक्राने करना है, तुमने शुक्राने का सजदा करना है। उन्होंने उसको मजाक बना दी, फ़बद्दलल्लज़ीना ज़ालमू, तो उन्होंने वो लफ्ज़ ही बदल दिया, खित्तत उनको जो हित्ततुन कहना शुरू हो गए थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि गैरल्लज़ी फ़अंज़ला अलल्लज़ीना ज़ालमू फ़अंज़लना, तो नाजिल किया हमने उन लोगों पर एक दर्दनाक अज़ाब आसमान से, बिमा कानू यफ़सिकून के इस वजह से कि वो नाफरमान थे। वाइज़ तस्का, और जब पहला ये अज़ाब जो है वो अल्लाह ताला यहाँ पे अब बता रहे हैं, ये जो अभी हमने पढ़ा है कि क्या हुआ था। अब फिर देखिए अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि वाइज़ तस्का, और जब पानी मांगा मूसा से, कि फिर मूसा के पास गए, ये अल्लाह ताला वापस उस, देखिए यहाँ पे जो वाक़या है ना वो उस तरह से नहीं है जैसे जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ, फिर ये वाक़या अल्लाह ताला बस बीच बीच में जो किस्से बयान करे। अब अगर हम पिछला किस्सा देखते हैं तो ये यूशे बिन नून के ज़माने का था ना, अब मूसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए थे। अब वापस अल्लाह ताला यहाँ पे बयान करें कि देखो मूसा के साथ इन्होंने ये किया था, वाइज़ तस्का, और जब इन्होंने मांगा मूसा से, लिकौमी ही इसकी कौम ने, फ़कुलना कहा, इद्रिब मार बेअसाका अपनी लाठी को, अल हिजर पत्थर पर, फन फजरत तो फूट पड़े, मिनहु इससे, असनता 10 आशरा 2 आइनन चश्मे, कद आलिमा कुल्लु नासिन, तो हर इंसान हर कबीला जान चुका, मशरबहुम अपनी पीने की जगह। और अल्लाह ताला उसके बाद कह रहे हैं कि कुलू वशरबू, खाओ पियो, मिन रिज़्क़िल्लाह, अल्लाह के रिज़्क़, वला तासो, और ना नाफरमानी करो, फिल अर्द ज़मीन पे, मुफ़सिदीन फसादी बनकर। अब क्या हुआ था कि इन्होंने कहा कि मूसा जब वादी तीह में थे कि हमारे पास पानी की जगह नहीं है, हम कैसे पानी पिए, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था कि अपना असा मारो एक पत्थर पर, तो 12 चश्मे फूट पड़े, क्योंकि ये 12 कबीले थे। तो हर कबीले को, क्योंकि लड़ाइयाँ इनकी यही होती थी कबीले की कि इसने पानी ज़्यादा ले लिया और तो हमारे जानवरों की बारी थी, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये लड़े नहीं, 12 कबीलों को 12 चश्मे दे दिए। वही अल्लाह ताला अपनी इन पे नेमत गिनवा रहे हैं कि किस तरह से उनको कहा था कि तुम खाओ पियो। अब क्योंकि जो मनोसलवा इन पे नाजिल हो रहा था कि वो खाने की भी चीज़ें मिल रही है, पीने की भी मिल रही हैं, बादलों के साए भी ऊपर है, इतने करम है, और सब कुछ देखने के बावजूद भी आप देखिएगा कि किस किस तरह से इन्होंने नाफरमानी की। वाइज़ हो, जब कुल तुम कहा तुमने, या मूसा, ए मूसा, लन नस्बिरा, हरगिज़ नहीं सब्र करेंगे, अला तो हम इन खाने पर, वाहिदिन एक। ये वही मनोसलवा की बात हो रही है ना, जिसमें अल्लाह ताला वो कह रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम वो भी कहते होंगे कि ये क्या कौम है, कैसी कौम है। अभी तो देखिए शुक्र करें नबी नहीं है हमारे सामने, लेकिन हम भी कुरान की जो आयात होती हैं, जो हुक्म होते हैं, हम भी तो यही कर रहे होते हैं उनके साथ कि ये तो मान नहीं सकते, अब ये क्या करें, अच्छा ये भी नहीं मान सकते, ये मान लेंगे, ये आसान है, ये आसान है। वो बिल्कुल वही कन्वर्सेशन है। और जब कहा कि हम एक खाने पर हम सब्र नहीं कर सकते, फ़द ऊलना, तो पुकार हमारे लिए, रब्बा का, अपने रब से। देखिए इनकी गुस्ताखी भी देखिए कि ये भी नहीं कह रहे कि हमारे रब से पूछ, हमारे रब से इल्तिजा कर या दुआ करते हम, वो कह रहे हैं कि फ़द ऊलना रब्बा का, तो अपने रब से पूछ, युखरुज कि वो निकाले लना हमारे लिए, मिम्मा इसमें से, तुम बेतुल अर्दो जो उगाती है ज़मीन, मिन बकलिहा सब्जियाँ, व किस्साइहा व ककड़ी, व फौमिहा और थोम, व आदसिहा और मसूर, व बसलिहा और प्याज। ये ऐसे नहीं लग रहा कि उनको जैसे चाट खानी थी, तो वो कह रहे हैं सारी चीज़ें अपने रब को कहे कि हमें बस हमारे लिए ऐसे अब बंदोबस्त करे कि हम ज़मीन से ये चीज़ें निकालें और खाएं।
क़ाला कहा, अतस्तब्दिलूना, क्या तुम बदलना चाहते हो, अल्लज़ी उसे, हुआ वो अदना, जो अदना है, बिल्लज़ी उससे, हुआ खैर, जो बेहतर है तुम्हारे लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला को भी गुस्सा आया, उन्होंने कहा ए बेतू निकल जाओ, चलो सारे यहाँ से, मिस्रन एक शहर में, फ़इन्ना बेशक लकुम तुम्हारे लिए, माँ जो सआल तुम, जो तुमने मांगा है ना वो उसके अंदर है, उस शहर में चले जाओ। वह दूर बद, और मार दी गई अलैहिम उन पर ज़िल्लत व ज़िल्लत वल मस्कनत और मोहताजी, व बाऊ बेगादबिन, और वो पलटे गज़ब के साथ मिन अल्लाह ही, अल्लाह की। ज़ालिका ये बिअन्नहुम, इस वजह से था, कानू थे वो सब, यकफुरूना बिआयातिल्लाह, अल्लाह की आयात का इनकार करते, व यक़तुलून नबीयीना, और वो नबियों को कत्ल कर देते थे बगैर हक़्क़न, हक़ के। ज़ालिका ये बिमा आसो, ये इस वजह से था कि उन्होंने नाफरमानी की, व कानू यातदून, और वो हद से बड़े होते। अब देख रहे हैं कि किस किस तरह से अल्लाह सुब्हाना ताला के करम, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और वो किसी तरह से ये मान ही नहीं रहे हैं। वो फिर कोई ना कोई एक चीज़ लेते हैं, फिर उनका दिल भर जाता है, वो कहते हैं अब हमें दूसरी चीज़ चाहिए, अब हमें ये नहीं, अब हमें ये चाहिए। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला का गज़ब हो गया उनके ऊपर, अल्लाह ताला इतने गुस्से हो गए थे। और फिर आयत नंबर 62 में है, इन्नल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू, और वो लोग जो यहूदी हुए। अब यहाँ भी इंशाल्लाह हम ये वाली आयत हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में करेंगे, क्योंकि ये भी इतनी खूबसूरत आयत है जिसकी कहानी, जिसमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि किस तरह से ये लोगों ने अल्लाह ताला के अहकामात को बार बार मना किया, और किस तरह से अल्लाह ताला ने इनको बार बार माफ़ किया और उनको मौका दिया। अभी तक भी अल्लाह सुब्हाना ताला मौका देते हैं। देखिए, इस दुनिया में जब इंसान नाफरमानी करता है तो अल्लाह ताला का अज़ाब एकदम से नहीं आता। अल्लाह ताला मौके देता बंदे को कि वो किसी तरह से तौबा कर ले, इस्तग़फ़ार कर ले, और वो सीधी राह पे आ जाए। अब देखिए, मैं अक्सर ये कहती हूँ कि जब भी हमारे ऊपर कभी कोई मुश्किल आती है ना, छोटी मुश्किल आती है, तो एक लम्हे के लिए ना फ़ौरन अपने आप को जज किया करें कि मैंने कहाँ गलती की है। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला का ये फरमान है, वो कहते हैं कि जो अल्लाह की नाफरमानी करता है उसको अल्लाह सुब्हाना ताला उसके मातहत लोगों को उसका नाफरमान कर देते हैं। अब एक माँ के लिए देखिए, हमारे लिए क्या, कौन हमारा मातहत होगा? अगर हम जॉब नहीं करें, हम बॉस नहीं है, कोई बिज़नेस नहीं है, हमारे मातहत तो हमारी औलाद ही है ना। इससे बड़ी सज़ा क्या होगी? लेकिन देखना तो ये है कि हम कहाँ पे गलत हो रहे हैं। हमने कहीं तो कोई ऐसी अल्लाह की नाफरमानी की है कि ये चीज़ हमारे सामने आ रही है। और अल्लाह ना करे सामने नहीं भी आ रही, फिर भी हमें डरना चाहिए कि अगर हम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो ऐसा हो सकता है हमारे लिए। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके ऊपर ज़िल्लत और मस्कनत क्या थी? मोहताजी थी। वहाँ पे भी गए थे। फिर देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 500 साल पहले रोमियों ने फिर इनको अपना ग़ुलाम बना लिया था। फिर से उनकी उसमें ग़ुलामी में आ गए थे, और उन्होंने इतना जुल्म किया था कि इसी वजह से ये मदीना में, क्योंकि उनकी किताबों में लिखा हुआ था ना कि एक नबी आएगा और उसके साथ मिलके तुम कामयाबी की तरफ जाओगे, तो ये इसी वजह से मदीना की तरफ भी गए थे कि हमें कामयाबी, हमारा नबी आएगा, हम उसके साथ मिलके हम इनको सबक सिखाएंगे, हम जाके वापस हमला करेंगे और हम यरूशलेम वापस लेंगे। तो यही अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि उसी शहर में रहते रहते फिर से उनके ऊपर मस्कनत आ गई थी। और वो क्यों थी? उनके अपने अमल की वजह से थी। आज मुसलमान का अमल किधर है? आज जब हम बार बार सोचते हैं ना, देखिए मैं बार बार वही बात कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने जब हमें पाकिस्तान दिया था, पाकिस्तान का क्या नारा लगाते? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आपको नज़र आता है ये वहाँ पे? ये नारे का जो मीनिंग थे आपको ये नज़र आते हैं? वहाँ पे नहीं आते हैं ना। हम चले छोड़ दें पाकिस्तान को, हम अपनी ज़ात पे सिर्फ देख लें कि हमारी अपनी ज़ात पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह किधर है और कितना है, परसेंटेज निकाल लें। देखिए, जब हमारे साथ कोई भी नहीं होता ना, हम अकेले होते हैं, तो हम बड़े ऑनेस्टली, हम दिल में हमें पक्का पता होता है कि हमने क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे। हमारी इस्लाह भी तो तभी हो सकती है जब हमें ये पता होगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं। अभी तक हमने जितना भी कुरान पढ़ा है, अभी तक हमने जितनी तफसीर की, आप उसकी रोशनी में अपने आप को जज कर लीजिए कि वो जो 4 खाके थे क्या उसमें बैठ रही हूँ? अल्लाह ना करे
क्या پھر یہ جو چار پہلا تو خیر الحمدللہ متقیوں کا تھا، اس کے علاوہ جو تھے پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ پہلا مذہب جو ہے وہ انہوں نے کیا غلطی ہے، کیا ان کے خاکے میں بیٹھ رہی ہوں. تو دعا تو یہی اللہ سے کرنی ہے کہ ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ میاں ان میں سے کبھی ہمیں شامل نہ کرنا. اور آمین ثم آمین، انشاءاللہ یہی ہوگا. ہم پوری کوشش کرتے رہیں گے، اللہ نے ہماری کوشش ہی دیکھنی ہے. اور پروگرام دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ. اگلے پروگرام میں یہیں سے ہم اگلی نیکسٹ آیت سے ہم اپنا پروگرام کا آغاز کریں گے. آپ کو بہت مزہ آئے گا کیونکہ ہم ساتھ ساتھ اب ہسٹری بھی کر رہے ہیں. خدا حافظ.